اللہ تعالیٰ کا فرشتہ کہتا رہتا ہے اللہم اغفر لہ ورحمہ، یا اللہ تو اس بندے کو معاف کر دے، تو اس پہ رحم کر۔ فرمایا کہ جب تک اس بندے کا وضو نہیں ٹوٹتا یا وہ اپنی جگہ نہیں بدلتا، اللہ تعالیٰ کا فرشتہ اس کے حق میں دعا کرتا رہتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی بندہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی تھے۔ ہم سارے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو حضرت معاذ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بیچارے صرف 36 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ ایک امواس کے علاقے میں طاعون پھیلا تھا تو ان کو بھی طاعون کا مرض لاحق ہوا تو یہ بھی فوت ہو گئے 36 سال کی عمر میں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا معاذ واللہ، حالانکہ نبی قسم نہ بھی کھاتے تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، واللہ یا معاذ انی احبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب دیکھیں حضرت معاذ بھی کتنے سمجھدار تھے، انہوں نے فوراً جواب دیا واللہ انا احبک یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹا معاذ، ہر فرضی نماز کے بعد یہ والے کلمات پڑھتے رہنا، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو یہ والی دعا ہمیں بھی یاد کرنی چاہیے اور ہر فرضی نماز کے بعد پڑھنے چاہیے کہ یا اللہ تو اپنے ذکر کے اوپر میری مدد کر، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکریہ ادا کر سکوں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلمین، جون سا مسلمان آدمی رات کو وضو کر کے سوتا ہے، آسان سا کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، رات کو وضو کر کے سوتا ہے، فَيَتَعَارُ مِنَ اللَّيْلِ، اسے اللہ تعالیٰ 2 شرف دیتے ہیں، ایک تو فی جنبہ مالکن، جب یہ سو جاتا ہے ایک فرشتہ اس کے پہلو میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ فرشتہ کہتے ہیں اللہم اغفر لہ ورحمہ، یا اللہ یہ تیرا بندہ با وضو ہو کر سویا ہے، یا اللہ تو اسے معاف کر دے، اس کے اوپر رحمت نازل کر۔ آپ نے فرمایا حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے یہ فرشتہ ساری رات اس کے حق میں دعا کرتا رہتا ہے، رات کو جو با وضو ہو کر سوتا ہے۔ ویسے تو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت ہم با وضو رہیں، اگر ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اگرچہ نماز نہیں پڑھنی اس کے باوجود ہم وضو کر لیں، ایک تو اس کی برکت بہت زیادہ ہے، دوسرا چہرے کے اوپر نور آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، تو ہر وقت انسان کو چاہیے کہ با وضو رہے اور وہ گناہوں سے بھی بچا رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا وصف اس کا یہ بیان کیا جو رات کو وضو کر کے سوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ رات کو اس کی آنکھ کھلتی ہے، ظاہری بات ہے بندہ سویا ہے پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے اٹھتا ہے، فَيَسْأَلُ اللَّهَ، جو وضو کر کے سویا ہے، جب یہ اٹھا ہے اپنی قضائے حاجت کے لیے تو اس وقت یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، سوال کرتا ہے۔ فرمایا آتاہ ایاہ، وضو کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے یہ جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دے گا۔ آپ دیکھیں کتنا آسان سا عمل ہے، ایک تو وضو کر کے سوئے ہیں، ساری رات پاکیزگی کی حالت میں رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ساری رات فرشتہ دعا کر رہے ہیں۔ کبھی فرشتوں کی دعا تو بندہ لے کر دیکھے تو اس کی تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی جنت بنا دیتے ہیں، جس کے حق میں اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی سوال کرے گا، اگر آپ دیکھیں آپ بڑے عرصے سے دعا کر رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی تو یہ بھی عمل کر کے دیکھیں۔ ملکہ زبیدہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس نے ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ کارنامہ یہ سر انجام دیا کہ جب وہ حج کرنے کے لیے گئی، اس نے دیکھا کہ وہاں پر حاجیوں بیچاروں نے مشکیزیں اٹھائے ہوئے ہیں، ادھر عرفات کے میدان میں ویسے بڑی گرمی ہوتی ہے اور اتنی تھکن ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ اپنے جناب مشکیزیں پانی کے اٹھائے ہوئے ہیں، اسی سے وضو وغیرہ کرتے ہیں اور اس طرح جناب پیشاب وغیرہ کے بعد اس سے اپنا طہارت حاصل کرتے ہیں، تو وہ بڑا پریشان ہوئی۔ اس نے اپنے جو مشیر وغیرہ تھے انہیں بلایا اور کہا کہ اگر یہاں پر پانی کا انتظام کیا جائے تو کتنا خرچ آئے گا؟ انہوں نے کہا جی بڑے کروڑوں کی لاگت آئے گی، ظاہری بات ہے کسی اور علاقے سے یہاں پر پانی لے کر آئیں گے تو بہت زیادہ خرچ آئے گا۔ اس نے کہا جی جہاں سے بھی پانی آ سکتا ہے نا، عرفات میں حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ وہ جناب مزدوروں نے نہر بنانا شروع کر دی۔ تو آدم صاحب آپ نے دیکھی ہوگی ابھی بھی نہر زبیدہ کے اثرات ہیں وہاں پر۔ جب انہوں نے نہر بنا دی تو ظاہری بات ہے کروڑوں کی لاگت آئی۔ انہوں نے جو حساب کتاب والے رجسٹر تھے وہ سامنے لا کے رکھے
ظاہری بات ہے جو بندہ بھی کامیاب بزنس مین بننا چاہتا ہے یا وہ ہے، تو اگر وہ حساب کتاب نہیں کرتا تو وہ کامیاب بزنس مین نہیں ہوتا۔ حساب کتاب اگر وہ صحیح رکھتا ہے تو وہی آدمی کامیاب بزنس کر سکتا ہے۔ اور جو اپنا بڑی فیکٹریاں یا ملیں چلانے والے ہوتے ہیں تو وہ اپنا بڑے ماہر قسم کے وہ اپنا حساب کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ابھی تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں، وہ جناب کروڑوں کا حساب وہ چند سیکنڈوں میں کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے سارا جو حساب کتاب والا کھاتا تھا لا کر ملکہ زبیدہ کے سامنے رکھا، تو اس نے پکڑا، بغیر دیکھے ہی اس نے ایسے ہاتھ آگے کیے اور اسے پھاڑ کر پھینک دیا، اور آسمان کی طرف منہ کر کے اس نے کہا کہ یا اللہ گواہ رہنا کہ میں نے مزدوروں سے حساب نہیں لیا، تو قیامت والے دن میرا حساب نہ کرنا۔ ملکہ زبیدہ فوت ہوگی، کسی کو خواب میں نظر آئی تو اس نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ اگر کوئی کتے کو بچے کو پانی پلا دے تو اللہ تعالیٰ تو اسے معاف کر دیتا ہے، آپ نے تو پھر حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کیا ہے۔ تو ملکہ زبیدہ نے اسے بتایا، یہ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہوا ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب ہے، تفسیر ابن کثیر جس امام نے لکھی ہے، یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ دونوں کلاس فیلو تھے۔ تو ملکہ زبیدہ نے جواب دیا کہ جو میں نے حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کیا تھا اس کا تو بدلہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دینا ہے۔ میرا یہ عمل تھا کہ جب میں رات کو اپنے بستر پر لیٹنے لگتی تو میں وضو کرتی، وضو کرنے کے بعد میں اپنے بستر پر لیٹتی، تو میرا یہ عمل ہی اللہ کو اتنا پسند آیا ہے، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ تو رات کو باوضو ہو کر سونا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو لوگ صف کی دائیں جانب میں کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ اور اس کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اور فرمایا کہ جو پہلی صف کے نمازی ہیں اس کے حق میں اللہ اور اس کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دعا سے مراد اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی دعا سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے شرف والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی دعا لینا۔ اور بعض ایسے لوگ ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے لعنت بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے ایسے لوگوں سے۔ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی طرف اسلحے کا اشارہ کرتا ہے، صرف ڈرانے کے لیے، مارنے کے لیے نہیں، مارنا تو بہت بڑا جرم ہے، وہ صرف اپنے مسلمان بھائی کی طرف اسلحے کے ساتھ اشارہ کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اگرچہ اس نے اپنے سگے بھائی کی طرف اشارہ کیا اور وہ بھی صرف محض ڈرانے کے لیے کہہ رہا ہے، اسے پتہ بھی ہے اس میں کچھ نہیں ہے، اور اللہ اور اس کے فرشتے ایسے آدمی پر لعنت کرتے ہیں جو مسلمان بھائی کے کو اسلحے کے ساتھ اشارہ کرتا اور ڈراتا ہے۔ اور بے شمار ایسے واقعات بھی پیش آ جاتے ہیں، باپ وہ اپنے بیٹے کو ڈرا رہا ہوتا ہے ویسے ہی مذاق کے ساتھ ہی، وہ جناب اسے پتہ نہیں ہوتا ہے ویپن میں بعض کا گولی ہوتی ہے، وہ جناب بچے کو گولی لگی، اور ایسے کتنے ایسے واقعات پیش آئے۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے میں ہی انسان کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی میرے کسی صحابی کو برا بھلا کہتا ہے، میرے کسی صحابی کو برا بھلا کہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمی پر بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا بندہ کسی مسجد میں امام ہے جس کا کسی صحابی کے بارے میں ایسا نظریہ ہے کہ وہ صحابہ کی تنقید کرنے والا ہے، اس انداز سے وہ بیان کرتا ہے کہ صحابہ کی تنقید کا پہلو نکالتا ہے، اس بندے کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں ایسے آدمی پر جو کسی صحابی کو برا کہتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو کسی صحابی کو برا بھلا کہنے والا ہے، فرمایا کہ تم کہو کہ لعنت اللہ علی شرکم، کہ تمہارے شر کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو بندہ بھی کسی صحابی کا گستاخ ہوتا ہے، قدرت خدا کی کہ اہل ایمان کے جو بھی صحیح عقیدہ مسلمان ہوتے ہیں ان کے دل میں کبھی بھی اس بندے کی محبت نہیں آتی، وہ چاہے رینگولر ہو، 3 PhDیاں کی ہوئی ہیں، بڑا پڑھا لکھا بندہ ہے، لیکن اگر وہ کسی صحابی کا گستاخ ہے تو اس کی محبت اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دل میں آنے نہیں دیتے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ اسحاق جالوی ایک فیصل آباد کا بابا تھا، وہ بڑا اس نے جناب، حالانکہ بالکل مردود قسم کا انسان تھا، وہ حق اور باطل کو خلط ملط کر کے بیان کرتا رہا۔
اور جناب لوگوں کی عقائد بگاڑ گیا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو آج اس کی باتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور وہ صحابہ کی تنقید کے پہلو نکالتا تھا. اور ایسے جو جہلم کا ایک لڑکا ہے وہ اس کا بھی وہی عمل ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی محبت ہمارے دلوں میں آنے نہیں دیتا. تو صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. جو کسی صحابی کے بارے میں تنقید کا پہلو نکالتا ہے تو ایسا آدمی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے آدمی پر لعنت کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے ایسے آدمی پر جو ازدواجی معاملات میں غیر فطری طریقہ اختیار کرے, ایسے آدمی کو بھی ملعون قرار دیا گیا ہے. اور ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار ایسے لوگوں کا ذکر کیا جس پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے حق میں اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں, نہ کہ ایسا کوئی عمل ہم سے سرزد ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہمارے حق میں دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی محبت جسے حاصل ہوگی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے, آخرت میں بھی کامیاب ہے. اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں وہ اللہ کے فرشتوں کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں یہ فرشتوں سے مراد اللہ کی طاقت ہے. سر سید احمد خان جو ایک بزرگ گزرے ہیں, وہ جناب جتنے بھی قرآن میں معجزات کا ذکر آیا ہے ہر معجزے کی انہوں نے تعویل باطلہ کی ہے. وہ جہاں بھی معجزہ آتا ہے اس کی تعویل کرتے ہیں, جبکہ جو قرآن میں معجزہ آ چکا ہے اس پر ماننا ہمارا ایمان ہے اور اس کے بارے میں کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی. وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کے ملائکہ سے مراد ہے اللہ کی پاور, کہ اللہ تعالیٰ کی پاور بہت زیادہ ہے. جبرائیل میکائیل یہ کوئی شخصیات نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی اس سے پاور مراد ہے, اللہ تعالیٰ کی طاقت مراد ہے. جبکہ جبرائیل علیہ السلام وہ وہی لے کر آیا کرتے تھے. اور جب لیلۃ القدر آتی ہے, اللہ تعالیٰ ہماری قسمت میں بھی لیلۃ القدر کر دے. اس کی علامت کیا ہے, کیسے پتہ چلتا ہے لیلۃ القدر ہے؟ بندے کا دل نرم ہو جاتا ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. اور وہ رات ایسی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی زیادہ گرمی نہیں ہوتی. اگلے دن کا جو سورج طلوع ہوتا ہے تو فرمایا کہ اس کی شعائیں تیز نہیں ہوتی. تو لیلۃ القدر کی عبادت کرنا یہ بہت فضیلت والا عمل ہے. جبرائیل علیہ السلام اس میں نزول کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے فرشتے نزول کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا قیام, ہمارے روزے رکھنا, صدقہ خیرات کرنا قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.